بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا موضوع ہے جو نظام عدل پاکستان میں رائج ہے، ہمارا عدالتی نظام۔ اب اس پہ جو اگر ایک وکلا کی یا معزز ججز کی زبان ہے اس میں بات کروں تو وہ کوئی 5-6 گھنٹے درکار ہوں گے۔ تو میں نے اپنی طرف سے کوشش یہ کی ہے کہ ان معاملات کو انتہائی مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، اور شاید اس سے یہ پیغام اعلیٰ عدلیہ تک بھی پہنچ سکے، اور عدلیہ کے اوپر جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس تک بھی پہنچ سکے، کیونکہ جتنے معاملات میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں یہ اس کے کرتا دھرتا تو ہمارے وکلا اور جج حضرات ہیں، لیکن ان کو بنیاد فراہم کرتی ہے ہماری پارلیمنٹ۔ اب پارلیمنٹ کہاں سے اس کی بنیاد شروع ہوتی ہے کہ جو ہم لوگ ایم این اے یا ایم پی ایز جو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں ان کا کام ہے قانون سازی۔ اب وہ قانون سازی تو میرا نہیں خیال کہ ان میں سے 50% کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ ان کا کام کیا ہے۔ ان کو زیادہ تر یہی معلوم ہے کہ ہم فنڈ کیسے نکلوائیں اور اس میں سے پھر خرد برد کیسے کریں۔ یہ آپ اپنے طور پہ تحقیق بھی کر لیں تو یہ جتنے ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ مقصد آپ کو یہی بتائیں گے، عوام کی خدمت، آپ کے لیے گلیاں بنوا دیں گے، پل بنوا دیں گے، سڑکیں بنوا دیں گے، جبکہ قطعی یہ ان کا کام نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک دوسری بحث ہے۔ عدلیہ کے حوالے سے آج میری کچھ وکلا سے بھی گپ شپ ہوئی، کچھ جاننے والے تھے، کچھ انجان تھے، تو اس میں ایک فہرست جو ہے آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا، جس میں سے بیشتر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ ایک تو آج کل بڑا وہ مشہور کیس ہے جس پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے، اور عدالت کے باہر چیخیں ماری جا رہی ہیں، اور وہ چیخیں تمام اس مقدمے سے متعلقہ نہیں ہیں، بلکہ اس مقدمے سے توجہ ہٹانے کے لیے اور اس کو اتنا ڈیلے کرنے کے لیے کہ اس کی وقت ہی ختم ہو جائے اس مقدمے کی۔ وہ ہے مریم صفدر اور محمد نواز شریف صاحب کا، جو اسلام آباد میں معاملہ چل رہا ہے۔ اب میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عدلیہ کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے کہ عدالت کے اندر جو کارروائی ہے اس کو باہر پریس کے سامنے یا لوگوں کے سامنے کسی اور انداز میں پیش کرنے کو بھی ایک توہین عدالت کے زمرے میں ہی لے آئے یا کسی طریقے سے، کیونکہ یہ مفاد عامہ یعنی کہ پاکستان کی عوام کا مفاد ہے جسے یہ لوگ ہضم کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کیس ہو گیا۔ دوسرا پرانا کیس ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن کا، جس بربریت کا جو منظر وہاں جن لوگوں نے دیکھا تھا، میں خود بھی ان میں شامل ہوں، کہ کس طریقے سے سیدھی گولیاں لوگوں کو ماری گئیں، تشدد کیا گیا اور حاملہ خاتون کو جو ہے قتل کیا گیا۔ ایک وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن والا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کا جو منشیات کا کیس ہے۔ اس کے بعد ایک اسلام آباد کا دردناک اور ایک وحشیانہ قتل جو نور مقدم کا ہوا، وہ کیس ہے۔ اس کے بعد رباب چانڈیو ایک سندھ کی بیٹی ہے، 3-4 سال سے وہ بیچاری جس طریقے سے ننگے پاؤں عدالتوں میں جاتی رہی تاکہ دنیا متوجہ ہو، چیف جسٹس کی گاڑی کے آگے کھڑے ہو کے اس کی گاڑی روک کے اپنے اوپر توجہ دلوائی، جس کے باپ کو، دادا کو، چاچا کو ان درندہ صفت وڈیروں نے اپنا وڈیراازم قائم رکھنے کے لیے قتل کیا، وہ کیس ہے۔ اس کے بعد ایک اور کیس ہے میشا شفیع اور علی ظفر کا۔ اب مینلی اس کی میری عدلیہ کی طرف بات کرنے کی جو توجہ وہیں سے شروع ہوئی کہ علی ظفر جو ہے وہ کل عدالت میں پیش ہوا ہے کوئی 1 گھنٹے کے اندر، اور اس نے کہا جی میں عدالت کا ہر طرح ہر لحاظ سے احترام کرتا ہوں، لیکن جتنا اس کیس کو طویل کر دیا گیا ہے وہ میرے لیے ایک ذہنی اذیت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ کیسز ہیں جو کچھ عرصہ دراز سے کچھ کو اتنا عرصہ نہیں ہوا، لیکن یہ تمام کیسز، اور جس طرح وہ پاناما لیکس آئی تھیں، اب یہ پینڈورا لیکس ہیں، اور ان میں بھی میں اپنی 2-3 دن پہلے کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، کوئی ان چیزوں کا جو ہے فیصلہ نہیں ہوتا۔ اب اس میں
بولتے بولتے رک گیا کیوں، کیا بولوں؟ معزز جج حضرات ہیں، ان کے بارے میں سوچ کے بات کرنا پڑتی ہے، لیکن ایک عام آدمی، ایک عام ٹیکس پیئر کتنا سوچے؟ کیوں اس کو ڈراتے ہیں؟ بھئی توہین عوام یا توہین عام آدمی کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جج حضرات یا تو یہ بڑے بڑے وکیلوں کے آگے ضد چوئے ہوئے ہیں، یا تو یہ اپنی جابز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ 15 لاکھ تنخواہ کسی ایک آدمی کی ہو، اس کو محل نما رہائش ملی ہو، اس کو مہنگی ترین گاڑی ملی ہو، اس کا کچن کا خرچہ لامحدود گورنمنٹ کے کھاتے سے جا رہا ہو، یہ سہولتیں ہمارے معزز جج حضرات کو ملی ہوئی ہیں۔ تو جو مقدمات چل رہے ہیں، آخر جج حضرات جو اتنا مطلب علم کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنی عمر کی بنیاد پر اتنے بڑے عہدے پہ جاتے ہیں، اور یہ ایسے مقدمات ہیں جو اس ملک کو کھوکھلا کیے جا رہے ہیں، ان کا کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ آیا وہ جج صاحبان اگر فیصلہ نہیں کر پا رہے تو کوتاہی کہاں ہے؟ اس کی نشاندہی کر دیں، وہ بھی نہیں کر رہے۔ وکلا حضرات، بھئی جتنا مقدمہ طویل ہوگا ان کی انکم بڑھے گی، وہ کیوں مخالفت کریں؟ تو لے دے کے یہ دونوں پارٹیاں، جج حضرات اور وکلا حضرات جو ہیں، ان کا بزنس چل رہا ہے، لیکن انصاف کی روح، وہ ایک انگریزی محاورہ ہے، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، کہ اگر انصاف کو آپ ملتوی کر دیں گے تو اس کا مطلب آپ انصاف کر ہی نہیں رہے، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ انصاف نہیں ہے، وہ اس ظلم سے بڑھ کر ہے جس ظلم کا فیصلہ لینے ایک سائل عدالت میں جاتا ہے تو اس کو اتنا رول دیا جاتا ہے۔ اب رول جو لغت میں پتہ نہیں کہاں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام فہم آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس کو رول جاتا ہے وہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ وکلا تحریک نے اس کے بعد وکلا کو اتنا وحشی کر دیا ہے کہ کوئی پولیس والا کیا، تو کوئی انتظامیہ کا کیا، تو کوئی عام آدمی کیا۔ وہ ایک سوشل میڈیا پہ 2-3 دن پہلے کی فیصل آباد کی ویڈیو ہے کہ ایک سائل جو ہے، وہ ایک خاتون وکیل نے اس کو ایک تھپڑ مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، آخر انسان تھا، اس نے ایک مارا، 10-12 وکیل اس کی پٹائی کرنے آگے۔ چلو یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ایک یہ کل کی ویڈیو ہے کہ وہ ایک وکیل ہے، وہ اپنی کوئی نقل لینے، فیصلے کی نقل یا کاپی لینے اس سیکشن میں گیا اور اس کو نہیں ملی، تو اس نے پورے اس سیکشن کے شیشے توڑ دیے۔ اب اس کے بعد میں نے 2-3 وکلا کو سنا ہے، نہیں جی اس کا بھائی بڑا نیک نام وکیل ہے، وہ خاندان بڑا نیک نام ہے۔ یار ایک مجرم کو خالی مجرم کیوں نہیں رہنے دیتے؟ وکلا برادری ہے نا، بے شک بار نے اس کا لائسنس کینسل کر دیا، ہمیشہ کے لیے کر دیا، لیکن میری یہ بات لکھ لیں، within 3 or 4 months لوگ یہ واقعہ بھی بھول جائیں گے، اس کا لائسنس بھی بحال ہو جائے گا۔ جس طرح ثانیہ مارٹون کا کوئی فیصلہ نہیں آیا، جس طرح وہ نور مقدم کا کیس لٹکایا جا رہا ہے کہ کبھی وہ کہہ رہا ہے جی مجھے امریکی، وہ جو قاتل ہے وہ کہہ رہا ہے جی مجھے امریکی سفارت خانے سے دیں، میں امریکی شہری ہوں، وہ وکیل دیں یا کوئی اس طرح۔ وہ آگے جج بھی بڑا سخت مکالمہ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ چاہے مریم کا ہو چاہے نواز شریف کا ہو، ان فیصلوں کا، ان مقدموں کا فیصلہ نہیں کر رہے، نہ ہونا ہے، نہ انصاف ملنا ہے۔ اس کے بعد آنے والے دنوں میں 14 اکتوبر کو زرداری صاحب کی پیشی ہے اسلام آباد میں، احتساب عدالت میں، جو ان کے وہ فیک اکاؤنٹس کے سلسلے میں، اور 14 تاریخ کو حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کی پیشی ہے یہ بینکنگ کورٹ میں، جس میں وہ 25 جمع 7 ارب اور 32 کروڑ، 25 ارب جمع 7 ارب 32 ارب 25 کروڑ کا مقدمہ، 32 ارب 25 کروڑ کا جو مقدمہ ہے اس پہ پیشی ہے۔ اور جتنے بھی مقدمے ہیں ان کا کوئی فیصلہ نہیں آ رہا، کہیں پہ کوئی انصاف کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو صرف یہ ایک جو
نظام عدل پاکستان میں چل رہا ہے اس کی تھوڑی سی تصویر کشی کی ہے. میں اگلی ویڈیو انشاءاللہ یا تو ویری نیکسٹ یا پھر 7-8 دنوں میں میں دوبارہ لے کے آؤں گا کہ اس کی بنیاد جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹ اور ہمارے ارکان اسمبلی ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں، تو ان کا کام کیا ہے اور وہ کس چیز میں الجھے ہوئے ہیں، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. آج صرف چند مشہور کیس، حالانکہ کیس اس وقت لاکھوں کی تعداد میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جس پہ ہماری عدلیہ کو اور ہماری جو وکلا برادری ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ظلم اتنا نہ بڑھائیں کہ اپنے بیوی بچوں سمیت اور عوام کو لے کر، اس ملک کو لے کر سب کچھ ڈوب جائے. اللہ حافظ.